कोई दुनिया IMF के आगे तो नहीं बैठी हुई ना कटोरा रख के। तो फिर उसको क्या जरूरत है पॉलिसियां चेंज करे जी? मरते तो अवाम है, और अवाम की ये हालत है कि अब कहते हैं जी हमें आटा लेने के लिए सरहद खोलें तो हम उधर जाएं। अवाम की ये हालत है कि वो इंटरनेशनल ट्रेड और बिजनेस पे अब अपनी इंडिविजुअल पॉलिसियां जो है वो लेके सामने आ गए कि भाई अब जब अवाम की तक ये बात उनकी विजडम में आ सकती है तो। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी हमेशा ही आप देखते होंगे किस तरह से दो चेहरों के साथ बात करते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन आपने सोशल मीडिया पर काफ़ी बार देखा होगा, लेकिन एक तो दोस्तों जिस तरह से भारत के बारे में कभी कभी तो वह हद से ज़्यादा अपनी जहरीली जुबान से बातें करते हैं, वही दूसरी तरफ कभी जब उनको आटा याद आता है तो किस तरह से भारत के साथ रिश्ते सुधारने और अवाम से अवाम का रिश्ता बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यही है कि पाकिस्तानी हमेशा से इन दो चेहरों के साथ ही रहते हैं, और जो पाकिस्तानी जिस तरह की दुनिया भर में हरकतें कर 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 अब बदनाम हो चुके हैं, उसकी असलियत सारी दुनिया जानती है। उसी के चलते हुए आज पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को आटे तक के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन दुनिया भर में भीख मांगने के बावजूद भी इनको कोई भीख मिलती हुई नजर नहीं आ रही। तो एक बार फिर से पाकिस्तानी जनता, पाकिस्तान की जितनी भी पब्लिक है, देखिए किस तरह से चाहती है कि जल्द से जल्द किसी भी तरह भारत के साथ व्यापार शुरू कर लिया जाए, ताकि पाकिस्तानियों के कुछ दिन हल्के हो सके। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। जो हिस्ट्री है ऑफ डीलिंग विद IMF, वो तकरीबन 30-40 साल की एक कंटिन्यू हिस्ट्री है, और उसमें आप देखते जाएं, अगर आप उनका रिकॉर्ड उठा के देखें तो किस तरीके से कई दफा अवाम जो है वो इस तरह की सिचुएशन में चले गए। या तो आप लेते हैं फिर भी अवाम भूखे मरते हैं, और अगर आप नहीं लेते, फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं, और आप अपनी पॉलिसियां भी चेंज नहीं करते तो फिर भी अवाम भूखे मरते हैं। लेकिन पॉलिसियां इसलिए चेंज नहीं करते कि ये जो है वो 1% लोग हैं जो इस्तेफादा कर रहे हैं इन पॉलिसियों से जी, जिसके नतीजे में ये अब बहानेबाजी जी, वो अरब बिक गए। पहले तो अरब आपके नजदीक नाकाबिले फरोख्त, नाकाबिले परचेज एक अजीम शान काम थी, जो अल्लाह ताला ने अपने हाथों से बना के तो पता नहीं किस पूरा असरार तरीके से अरब के रेगिस्तान में उतारी थी। उनकी सांसों से पता नहीं क्या खुशबू आती है, और उनके पाँव की जो माटी है वो भी मुकद्दस है। आप उठा उठा के ले आके जो है वो मालूम है जो है वो लगाते हैं। तो अचानक जब मोदी साहब के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो गए तो वो गार्बेज बन गए, और आपने इस बात को छुपाया भी नहीं, आपने बाकायदा एक्सप्रेस किया कि ये अरब हैं ही बादू, और हमें पहले ही शक था कि ये इस काबिल नहीं है कि इनको इतनी रिस्पेक्ट दी जाए। उसके बाद सेंटेंस ये आया उसकी जगह। अब मैं आपको बताता हूं कि आपका क्या ख्याल है कि ये जो पाकिस्तान में सऊदी एम्बेसी है, या उनके जो जराए हैं, या उनकी जो सऊदी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो बिल्कुल ही कोई अंधे बहरे लोग हैं। उनके अपने कोई जराए नहीं है कि वो मालूम करें कि आप इस महफिल में क्या कर रहे हैं, उस महफिल में क्या कर रहे हैं। अब इस निटी ग्रिटी में जाने का फायदा नहीं, लेकिन इस तरह की तकरीबन को 20 से 30 स्टेटमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के फार्मर प्राइम मिनिस्टर, या उनके जो क्रूनीज थे, या उनके जो मिनिस्टर थे एक्सटर्नल अफेयर्स के, या डिसीजन मेकर्स थे, उन्होंने दी हैं। इंतहाई हेटफुल किस्म की स्टेटमेंट्स उन्होंने अरबों के खिलाफ दी हैं, धमकियां दी हैं उनको पंजाबी में कि वो जी असी तक लांगे, सानू पता है कि कर सकते हैं, इस तरह की सारी चीजें। इमरान खान ने, हाँ बिल्कुल। हाँ, तो उसके नतीजे में अरबों ने कहा भाई ये दो मुल्क जो है, ये मिस्र और पाकिस्तान, इनका प्रॉब्लम क्या है कि ये पैसे मांगने में तो कभी किसी किस्म की कोताही नहीं करते। पैसे मांगने में जितने रेगुलर ये दो मुल्क हैं, इतना दुनिया में आज तक कोई मुल्क ये स्किल डेवलप नहीं कर सका कि इनको जो है वो 70 साल हो गए हमारे पास इतनी बाकायदगी से और इतनी जनाब इज्जत व एहतराम से मुख्तलिफ चूल्हे बदल के मुख्तलिफ हुक्म। भाई या तो एक हुकूमत है प्रो सऊदी, तो वो कोई पैसे मांग रही है या कोई ऐसी बात है समझ में आती है। जो रेडिकल, इनके मोस्ट रेडिकल लेफ्ट थिंकिंग किस्म के लोग भी आते हैं, वो भी सबसे पहले पे वहीं जाके सजदा ठोकते हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये तो ड्रामा कर रहे हैं, ये कौन सा इस्लामिक रिलेशन और उम्मा और वगैरह वगैरह, ये तो ड्रामा कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने जाके ये पूरा एक पॉलिसी बनाई
جس کا انہوں نے باقاعدہ ان لوگوں کو بتایا کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ہم سے بہت بڑے پیسے لے لیے جو کہ وی وانڈر کہ گئے کدھر، لیکن لیٹ دم گو. لیکن آج کے بعد اگر آپ پیسے لیں گے تو ہمیں پوری پکچر بتائیں گے کہ آپ پیسے لے کے کہاں لے جا رہے ہیں اور ان کو کر کیوں رہے ہیں، چونکہ ان کو پتہ لگا کہ یار پرنس تو ہم ہیں، تیل کے کنویں پہ تو ہم بیٹھے ہیں، لیکن یہ انداز و اعتبار تو ان کے بڑے بڑے شہنشاہوں سے بھی آگے کہ ہم تو ان کے سامنے نوکر لگتے ہیں، وہ چوگا پہن کے بیٹھتے ہیں اور یہ جو ہے وہ 4 لاکھ کا سوٹ جا کے تو بیٹھتے ہیں وہاں پہ، وہ کہتے ہیں کہ کون لوگ ہیں یہ پیسے مانگنے آگے. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے سبق سیکھا ہسٹری سے. کیا ہے آپ کس منہ سے جا کے کسی ملک میں شرکت کر سکتے ہیں؟ صحیح. اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا اگر ہم اپنے تعلقات اپنے ہمسایہ ملک انڈیا سے جو کہ اس وقت بڑا ترقی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سے ہمارے اچھے ہوتے ریلیشنز تو وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دیتا آئی ایم ایف کے پلان میں، لیکن وہ ایسا نہیں ہے، ہمارے تو نہیں ہے ریلیشنز ایسے، ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑتی ہے. ایسا سوچا جا سکتا ہے؟ نہیں، آپ کو آپ کے تعلقات اگر جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ درست ہو جاتے تو آپ کو آئی ایم ایف کے یہ $2.25 جو ہیں 2 بلین ان کی ضرورت ہی نہیں رہتی. میں آپ کو پوری گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ ماہرین کو کنسلٹ کر کے دیکھیں. آپ میں جو ہے وہ اکانومسٹ نہیں ہوں، کسی اکانومسٹ سے آپ پوچھ لیں کہ اگر پاکستان انڈیا جو ہے وہ اپنا فل ٹریڈ اور انویسٹمنٹ وداؤٹ اینی بیریئر جو ہے اوپن بارڈرز فری ٹریڈ اینڈ فری ٹریفک شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ منتھلی بل جو ہے 20 بلین سے اوپر جاتا ہے، جو آپ فارن ایکسچینج کی صورت میں اس ٹریڈ سے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو غلط فہمی ہے کہ ڈالر صرف جو ہے وہ افغانستان سے انڈر دا ٹیبل تجارت کر کے ہی ملتے ہیں. یہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو بیسٹ طریقہ ہے وہ کوئی دنیا آئی ایم ایف کے آگے تو نہیں بیٹھی ہوئی نا کٹورا رکھ کے، لیکن ساری دنیا ڈالر لے اور دے رہی ہے. تو وہ جو لے اور دے رہی ہے وہ کس چیز کے دے رہی ہے؟ اس میں گڈ اور سروسز دو چیزیں ہیں. آپ چیزیں بیچتے ہیں، آپ چیزیں خریدتے ہیں یا دیتے ہیں، تو جتنا انڈیا ان دو چیزوں کا اس میں یہ چھوٹے موٹے پیسے کوئی نہیں مانگے گا کہ آئی ایم ایف سے نہ ان کو ضرورت رہ سکتی ہے. لیکن جب آپ ایک لوزر پالیسی، لوزر مینٹالٹی جو ہے وہ لوزر مائنڈ سیٹ اس پہ انسسٹ کریں کہ ہم نے صرف قرضوں پہ گزارا کرنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گزارا صرف آپ نے کرنا ہے. جو اوپر والی لیئر ہے 1% رولنگ ایلیٹ جس کو اشرافیہ کا آج کل ایک اجنبی نام دیا گیا ہے، اس نے کرنا ہے. تو پھر اس کو کیا ضرورت ہے پالیسیاں چینج کرے؟ جی مرتے تو عوام ہے، اور عوام کی یہ حالت ہے کہ اب کہتے ہیں جی ہمیں آٹا لینے کے لیے سرحد کھولیں تو ہم ادھر جائیں. عوام کی یہ حالت ہے کہ وہ انٹرنیشنل ٹریڈ اور بزنس پہ اب اپنی انڈیویجول پالیسیاں جو ہیں وہ لے کے سامنے آ گئے کہ بھائی اب جب عوام کی تک یہ بات ان کی وزڈم میں آ سکتی ہے تو یہ کون سا حکمران طبقہ ہے جس کو اتنی موٹی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن وہ ڈیلیبریٹلی نوئنگلی اس کو جو ہے سوچنا نہیں چاہتے. یہ پرابلم ہے. ٹھیک. اچھا سر، ہمارا دوسرا ٹاپک یہ اب ویسے تو کافی دونوں طرف سے اسٹیٹمنٹس ہوئے. اب ہم نے دیکھا کہ ان کے جو ایکسٹرنل افیئرس منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ پہلے جیسے جو ہیں اب وہ نہ سوچے کہ انڈیا پہلے والا ہے. وہ سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی کہ بہت اسٹرانگ ہو گیا، اس میں کچھ ڈیٹیلس بھی بتائیں، اور اس پہ جو ہے پھر ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ چائنا اور پاکستان کے لیے جو ہے یہ کہا گیا، وارن کیا گیا. تو سر کیا پہلے جیسا نہیں ہے، اور کیا واقعی یہ پاکستان کے تو حالات ایسے نہیں ہے کہ ایسی کوئی سوچ ہو، لیکن چائنا کے لیے میرا خیال ہے زیادہ ہے یہ؟ دیکھیں جی، یہ تو جے شنکر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، لیکن حقیقت یہ جو حقیقت ہے، یہ جو فیکٹ ہے، جو بات انہوں نے کی کہ انڈیا پہلے جیسا نہیں ہے، یہ تو آپ گزشتہ 4-5 سال سے دیکھ رہے ہیں. بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ 7-8 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا پہلے جیسا انڈیا نہیں ہے. چونکہ آپ یہ کشمیر ایشو کو بھی لے لیں، کشمیر ایشو کو لے کے تو جو کھلواڑ ہوتی رہی آر پار، جس طرح کی حرکات و سکنات ہوتی رہی ہیں، جس طرح لوگ مرتے رہے ہیں اور ان کی لاشیں اٹھائی جاتی رہی ہیں، جس طرح کی گیم پلے کی جا رہی ہے، یہ آخر آپ کا کیا خیال ہے کہ کیوں پورا اسرار طریقے سے بند ہے؟
کیا لوگ اچانک کوئی نیکوکار ہو گئے یا اچانک ان کے نظریات بدل گئے؟ ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے ایک سخت قسم کا جو پوزیشن سامنے آئی ہے گزشتہ کئی سالوں سے مسلسل، کہ اگر ہم پہ حملہ کر دیا گیا، یہاں پہ کوئی کارروائی ہوئی تو ہم اس کا سخت جواب دیں گے. ابھی آپ دیکھیں ایک بار پھر جو ہے یہ پلوامہ کیس ڈسکس ہو رہا ہے. وہ جو گورنر تھے اس وقت ملک صاحب، ان کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے، تو وہ پلوامہ کیس میں آپ دیکھیں کہ انڈیا نے ریٹیلیٹ کیا، جو کہ گزشتہ 70 سال سے یہ اس طرح کے کہیں ہزار واقعات ہو چکے ہیں جس میں باقول انڈین سیکیورٹی فورسز کے اور انڈین انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق اس میں جی سرحد پار عناصر یا سرحد پار حکومت یا سرحد پار جو ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ انوالو تھے. لیکن کبھی آپ نے سنا کہ انہوں نے کوئی ریٹیلیٹ کیا یا اس طرح کا کوئی حملہ کیا کہ انٹرنیشنل بارڈر تک کراس کر دی؟ تو یہ ایک ایگزامپل ہے. لیکن بہرحال انڈیا کا پوسچر جو ہے وہ اب ڈیفینسو نہیں ہے. پاکستان کی طرف تو قطعی طور پہ ڈیفینسو نہیں ہے، ان کا بالکل ایک ڈیفرنٹ پوسچر ہے. اس کو اگر آپ ایگریسو کہنا، زیادہ سخت لفظ استعمال کریں، سمجھیں تو بے شک ایگریسو نہ کہیں، لیکن از ناٹ ڈیفینسو ایٹ آل. جب آپ ایک کلیئر لینگویج میں یہ کہہ دیں کہ اگر ہم پہ حملہ ہوا یا ہماری سرزمین پہ کوئی دہشت گردی کی کارروائی ہوئی تو ہم آپ کی اندر گھس کر آپ کو ماریں گے، تو اس کے بعد بات ہی ختم ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے یہ ایک نئی اسٹریٹجی ہے، بالکل ایک نیا فیس ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان کے تو حالات ایسے نہیں، ہمیں خود بھی پتہ ہے اور باقی لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی کچھ یعنی ہو سکے تو خیر جو اندر سے عناصر ہیں وہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، انہوں نے کسی سے پوچھنا تھوڑی ہوتا ہے. لیکن تو دوستوں دیکھا ہوگا کس طرح سے پاکستانیوں کے اب حالات آئے دن خستہ سے خستہ ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. IMF، ورلڈ بینک اور پاکستانیوں نے اس سے پہلے سعودی عربیہ اور آپ مسلم دیشوں کو، کافی مسلم دیشوں کو اسلام کے نام پر بھی لوٹا. تو دوستوں اب پاکستانیوں کی اصلیت ساری دنیا جاننے لگی ہے اور چائنیز نے بھی ہاتھ پیچھے کھینچ لیا ہے. ایسے میں پاکستانیوں کو بھارت سے ٹریڈ یاد آ رہی ہے تاکہ بارڈر پار سے سستا سامان لے سکے. لیکن دوستوں ایسا ہوتا ہوا بالکل بھی نظر نہیں آ رہا ہے. ہم آپ کے لیے اسی طرح کے ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک جے ہند، وندے ماترم.